اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم وقفوهم إنهم مسؤولون صلوات پڑھ دے محمد قرآن کریم کے یہ الفاظ جو 37ویں سورہ کے 24 نمبر آیت کے ہیں، جن کے ذریعے سے ولایت کے موضوع کے اوپر اس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا۔ ولایت ہمارے دین میں، مذہب میں سب سے اہم ہے اور اصول دین میں ہے۔ امامت اصول دین میں ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ میں نے اس دن آپ کے سامنے بیان کیا تھا اصول دین کو بھی اور فروع دین کو بھی ایک جملہ صرف کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں۔ فروع دین میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے۔ نماز کے سلسلے میں اگر آپ سفر کر گئے تو 4 کی 2 ہو جائیں گی۔ اگر روزے رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ آپ کو نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، شوگر بڑھ گئی ہے تو روزہ چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے جتنی پر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس سال بھر میں بچت نہیں ہوئی تو خمس نہیں دینا ہے۔ اگر آپ مریض ہیں یا معصوم نہیں ہیں تو پھر جہاد بھی واجب نہیں ہے۔ اصول دین سمجھ میں آیا آپ کے؟ اصول دین میں نماز بھی گھٹ سکتی ہے۔ اگر شہر کے اندر ہو، بیمار ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ روزے کے لیے بھی معافی کی گنجائش، زکوٰۃ کے لیے بھی، حج کے لیے، سب میں گنجائش ہے۔ لیکن اصول دین وہ ہیں، فروع دین میں کمی کی جا سکتی ہے مواقع کے اعتبار سے جو شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن اصول دین میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جب مرضی آئے ولایت کو جیسے مان لو، جب توحید کو دل چاہے جیسے سمجھ لو، جب عدالت کو دل چاہے جیسے تسلیم کر لو، جب دل چاہے قیامت مانو، جب دل چاہے۔ اصول دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کے اصول کو نہ لوگے تو پھر دین کہاں ملے گا؟ اس منزل کے اوپر آپ غور کیجئے۔ آج جو سب سے اہم بات ہے اور وہ یہی بات ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بس ایک جملے کے ذریعے کل کی گفتگو سے مل جاؤں، متصل ہو جاؤں، کہ جو سارے مسائل ہمارے سامنے آئے وہ یہی آئے
کہ صاحب پیغمبر کی نبوت کے متعلق اگر پیغمبر کی نبوت کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا جاتا تو پھر کوئی دشواری نہ ہوتی ولایت کے سمجھنے میں۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، آج دوسرے 2 جملے کہوں گا۔ کل میں نے کیا کہا تھا کہ مسلمان نے کہا کہ 40 سال بعد آپریشن کے بعد ان کو علم دیا گیا، لیکن فرعون نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ کس وقت بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ بھئی فرعون نے تو بتایا کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ منصب لے کر آتا ہے۔ وہی دوسری بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ وہ یہ کہ مسلمان آج بھی تذبذب کی منزل میں ہیں، لیکن مشرک نے کہہ دیا کہ جو محمد ہیں یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ یہ 2 لفظ ہیں، آپ بہت غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ کو سمجھیے گا۔ اور پروردگار عالم نے کس انداز سے، کون ہے یہ؟ صادق ہیں، یعنی جو ان کی زبان پہ آئے گا وہ سچ ہوگا۔ اور امانت کا تعلق کردار سے ہوتا ہے۔ آج مسلمان اس بات کے اوپر آمادہ ہے کہ صاحب وہ بعد میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم پیغمبر کی 40 سال کی اعلان سے پہلے کی زندگی اس کو اٹھا کر دیکھو، کوئی موقع تم کو ایسا ملے کہ جو مخالف قرآن ہو۔ ابھی قرآن تو نہیں آیا، ابھی اسلام کی بات تو نہیں کی، کوئی موقع تو دکھاؤ جو مخالف قرآن ہو۔ ہر ایک نے دیکھا کہ پیغمبر کی 40 سالہ زندگی اعلان سے پہلے وہ مطابق قرآن ہے، عین اسلام ہے، بالکل اسلام کے مطابق۔ اور جب اسلام کے مطابق ہے تو ابھی حکم نہیں ہوا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دل کا تمہارے جھکاؤ ہوگا تو تم خود کچھ نرم گرم کر کے سمجھ سکتے ہو۔ بھئی بات یہی ہے کہ اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ہم کوشش کریں سمجھنے کی، اور اگر ہم ایک جملہ کہہ دوں، ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ اگر آپ لوگ میری بات کو مانیے تو بھی جو اندر خالی آ جائیے تاکہ بعد میں ڈسٹربنس نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے بلند آواز سے ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے لفظ ہیں، ان دونوں لفظوں کو سمجھانا ہے آپ کو۔ ایک شخص ہے جو مذہب سے واقفیت نہیں رکھتا اور اس کو مذہب بتلانا ہے، سمجھئے، تو جب اس کو آپ بتائیے گا محبت سے تو وہ سمجھ لے گا، وہ سمجھ لے گا آسانی سے۔ ایک شخص ہے اس کو اصلاً مذہب سمجھنا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں اصل مذہب۔ جتنا آپ قرآن لے جائیے، حدیث لے جائیے، جو سی کتاب کا ہے اس کتاب کا حوالہ دی، وہ سمجھے گا نہیں۔ اب ان دونوں کو ہم دوسرے لفظوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ادھرمی ہوتا ہے، اس کو سمجھانا آسان ہوتا ہے، لیکن جو ہٹ دھرمی پر آمادہ ہو اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ تو بس یاد رکھو پیغمبر کا مقابلہ جو تھا وہ ہٹ دھرمیوں سے تھا، ان کو سمجھانا مشکل تھا، بار بار سمجھاؤ تب بھی انکار، بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں تب بھی مسجد سے باہر نکل کے انکار۔ تو بہرحال، تو اب جو آپ کے سامنے بات کہہ رہا تھا کہ
پیغمبر اسلام ان کو حکم ہوا کہ 40 سال. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا کہ بچے کی تربیت میں، اور بالکل جو میں مثال دیتا ہوں وہ ایسی مثال دیتا ہوں جو کتاب زندگی ہو، زندگی کی کتاب میں ملے. آپ بچہ ہوا، بچہ ہونے کے بعد گھٹنیوں چلنے لگا. آپ ماں باپ نے دیکھا کہ بچے کو چلنا چاہیے، تو میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کیا کیا، بچے کے لیے ایک لکڑی کی وہ سہارا دینے والی 3 پہیے لگے گاڑی سی آتی تھی جو 4 کھپچیوں سے بنی ملتی ہے، ابھی بھی ہمارے یہاں چوراہے پہ ملتی ہے، وہ پرانی ہے. کہا کہ بچے کو اس کو پکڑوا دو اور بچہ اس کو لے کے چلے گا. جب زمانے نے ترقی کی تو اب اس نے ترقی کر کے نکالنا شروع کیے واکر. سمجھ گئے؟ اب واکر بھی نکلنے لگے، نئی نئی اسٹائل کے نکلنے لگے، نئے نئے انداز کے نکلنے لگے، خوبصورت نکلنے لگے، قیمتی نکلنے لگے. میں کہوں گا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی آپ یہ اتنا مہنگا کیوں لے کے آئے واکر؟ یہ کیا ہمیشہ اس کے کام آئے گا؟ کہ ہمیشہ کام تھوڑی آئے گا، یہ تو ابھی چلنا شروع کرے گا، جیسے ہی 2 مہینے چلنے لگے گا یہ بیکار ہو جائے گا، کنارے رکھ دیا جائے گا. ہے یہ بات؟ بالکل. اس کو لایا گیا اس کے ذریعے سے. تو میں نے کہا کہ آپ کیوں؟ ارے بچہ جب 2 سال کا ہوگا، 2.5 سال کا تو خود چلنے لگے گا. کہیں گے مولانا جب بچے کو چلانا ہو، بچے کو پھرانا ہو تو لازم یہ ہے کہ ابتدائی مرحلے پہ کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ دھیرے دھیرے چلنا سیکھ جائے. جب دھیرے دھیرے چلنا سیکھ جائے گا تو پھر وہ خود چلنے لگے گا. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اگر ڈائریکٹ رسول آ کے کہتے کہو لا الہ الا اللہ تو سب اچھل جاتے. میں نہیں کہوں گا کہ محمد پہلے ان کے درمیان جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو اپنوں سے قریب کرو، اپنوں سے ملاؤ. جب تمہارے قریب آ جائیں اب ایک جملہ تو اپنا چھوٹا سا کہوں گا، ضرور ایک جملہ تو کہوں گا، کیونکہ اگر موقع پر چوٹ نہ ماری تو کوئی کام نہیں ہے. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اس وسیلے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم یہ ہوا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک بغیر وسیلے گزر بسر ہے ہی نہیں. یہ ایک مرحلہ ہے جو تو بہرحال دھیرے دھیرے اب پیغمبر نے انہی کے درمیان بیٹھنا شروع کیا. یہ ایک کمال تھا. یہی یہ جو میں نے کہا نہیں کہ جاؤ بیٹھو انہی کے ساتھ 40 سال کی زندگی گزاری. اور جب 40 سال کی زندگی گزار دی تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلمہ نبوت کا نہیں پڑھا لیکن کردار کا کلمہ مشرک نے بھی پڑھا کہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. پروردگار یہی چاہتا تھا کہ تم کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو لیکن کردار پہ داغ نہ آنے دو. یہ اسلام کی منزل ہے اور یہ اسلام کی اہمیت ہے. اور اب آ گئے، آپ خود بتائیے دروازے پہ کون تلواریں لیے کھڑا ہوا ہے؟ بستر کو کون تلواروں سے گھیرے ہوئے ہے؟ بھئی کس کی تلواریں ہیں؟ اچھا ایک ایک بات کا جواب دیجئے گا. اور آج چونکہ بہرحال آپ سب جانتے ہیں کہ مجلسوں کا ٹائم بڑھ جاتا ہے تو انشاءاللہ آگے کی مجلسیں بھی آدھا گھنٹہ اضافے کے ساتھ آگے بڑھ کے ہوں گی، مجھے اس بات کا خیال ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ تلواروں سے گھرے ہوئے رسول سو رہے ہیں، مولا کو بھی لے جاتے، سلانے کی کیا ضرورت تھی؟ مولا کو کیوں چھوڑا؟ امانتیں واپس کرنا ہے. امانتیں واپس کرنا ہے. کس کی امانتیں ہیں؟ ان کے پاس کس کی امانتیں ہیں؟ یہ جو تلواریں لیے کھڑے ہیں نا، انہی مشرکوں کی امانتیں ان کے پاس ہے. آپ نے غور کیا ہے مشرک
کلمہ پڑھتے نہیں ہیں لیکن اپنا بینک محمد کو بنائے ہوئے ہیں، امین پیغمبر کو بنائے ہوئے ہیں، محافظ پیغمبر کو بنائے ہیں۔ اب یہ منزل ہے، دیکھیے یہ امانت داری ہے۔ مشرکوں نے یہ بتایا کہ پیغمبر جو کریں گے، اچھا امین کے معنی آپ سمجھتے ہیں؟ امین کس کو کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے ہم کو 500 روپے دیے کہ مولانا صاحب یہ رکھ لیجئے اور میں آپ سے انشاءاللہ لے لوں گا۔ میں نے اپنے پرس میں رکھا، خرچ کر ڈالا، جب انہوں نے آ کے مانگا تو میں نے اپنا نکال کے دے دیا۔ یہ امانت ہے؟ یہ کہے تو ان کا تھا پیسہ، آپ نے دے دیا۔ امانت اس وقت ہوگی کہ جو نوٹ جیسے موڑ کر دیا ہے ویسے ہی ان کے حوالے کر دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک ایک بات کو میں سمجھا رہا ہوں کہ امانت یہ ہے۔ اور اب دوسرا جملہ، صداقت، یعنی جو زبان پہ آئے گا ان کے وہ بالکل سچ ہوگا، اس میں کسی کو شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ محمد صادق ہیں اور امین ہیں۔ اچھا صداقت یہ جو ہے بول صداقت، اس کا تعلق کاہے سے ہے؟ اس کا تعلق گفتار سے ہے۔ ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا۔ صداقت کا تعلق گفتار سے ہے اور امانت کا تعلق کردار سے ہے۔ صداقت کا تعلق گفتار سے ہے، امانت کا تعلق کردار سے ہے، تو قدرت نے ان کی صداقت اور ان کی امانت پر مہر لگا دی کہ صداقت جو ہے گفتار، اس کو قرآن بنا دیا جائے گا اور جو عمل ان کا کردار ہے اس کو ایمان بنا دیا جائے گا۔ اب دو باتیں طے کر کے گیا ہوں، جو کہیں گے وہ بالکل سچ ہوگا اور جو کریں گے امین۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب جب یہاں تک بات کو لے آیا تو اس بات پہ مشرکوں کا بھی یقین ہے کہ ادھر سے جو ملا ادھر امانت داری سے پہنچا دیا، ادھر سے جو کہا گیا ادھر امانت داری سے کہہ دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں بہت آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں، سطح عمومی سے بلند نہیں کر رہا ہوں گفتگو کو، ایسی گفتگو رکھ رہا ہوں کہ جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ یعنی جو ادھر سے ملا حکم ادھر انجام دیا گیا، جو ادھر سے کہا گیا وہ ادھر فوراً کہہ دیا گیا۔ یعنی جو زبان سے کہا جائے وہ عین صدق ہے، صداقت کی دلیل، اور جو کیا جائے وہ بالکل عین حکم مطابق خدا۔ پھر جملے کو تہرا رہا ہوں، شاید آپ کے ذہن غریب ہو جائے کہ پیغمبر کی زبان پر بھی مہر لگی ہے ما ینطقو کہہ کر۔ اب دوسرا جملہ لے کے آ رہا ہوں، پیغمبر کی زبان پر بھی مہر لگی ہوئی ہے اور پیغمبر کے ہاتھ پر بھی مہر لگی ہے، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اب دو مرحلے لے آیا۔ ایک مرحلہ کیا ہے کہ پیغمبر جو کہیں گے اس پر سب کو یقین، جو کریں گے اس پر سب کو یقین، ادھر سے جو آیا کہہ دیا، جو حکم مل جا کر دیا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، قرآن کی شوقین لوگ جو ہیں ان کو قرآن سے بھی سمجھا دو کہ میرا حبیب کچھ کہتا ہی نہیں مگر وہ کہ جو اللہ کہلواتا ہے۔ یعنی زبان رسالت کے اوپر مہر لگ گئی کہ یہ پیغمبر جو کہے گا وہ میری مرضی کے مطابق کہے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، یہ مہر لگے۔ اور پھر اس کے بعد کنکریاں پھینکی، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے محمد تم نے نہیں ہم نے کنکریاں پھینکی۔ گویا پیغمبر کے ہاتھ کے اوپر بھی مہر لگا دی گئی کہ پیغمبر ہاتھ سے اگر کوئی کام انجام دے گا تو میری مہر لگی ہوئی ہے، گویا خالق کائنات نے اس کام کو انجام دیا۔ دو ہو گیا، دو مرحلے ہو گئے۔ اب بتائیے آپ قرآن کریم میں مسلمانوں سے پوچھئے، مجھ کو ڈھونڈ کر بتائیں کہ کسی اور تیسرے عضو کے اوپر مہر لگی یا نہیں لگی؟ کہیں اور مہر لگی کہ پیغمبر تم نہیں چلتے ہم چلتے ہیں، تم نہیں کھاتے ہم کھاتے ہیں، تم نہیں بیٹھتے ہم بیٹھتے ہیں،
قسم کھائی گئی ہے. جب پیغمبر کے قدم آ گئے تو لا اقسم بہذا البلد. لیکن پیغمبر کے کسی بھی عضو بدن پر مہر لگا کر نہیں کہا گیا کہ یہ پیغمبر نہیں ہمارا ہے. صرف دو، صرف یہی دو. اے پروردگارا، کیا خالق کائنات تیری نگاہ میں پیغمبر کی آنکھیں اس لائق نہ تھی کہ تو ان کو اپنی طرف منسوب کرتا؟ پیغمبر کے کان اس لائق نہ تھے کہ تو اپنی طرف منسوب کرتا؟ پیغمبر کے ہاتھ، پیغمبر کے پیر اس لائق نہ تھے؟ عجب نہیں آواز آئے، نادان، جتنے کا کام تھا اتنا لیا. اے پروردگارا، کیا مطلب ہے؟ کتنے کا کام تھا؟ کس کا کام تھا؟ کہ غدیر کے میدان میں آ جاؤ، زبان سے من کن تو کہنا ہے اور ہاتھ سے اٹھا کر بلند کرنا ہے، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اگر من کن تو مولا کہا تو پیغمبر نے نہیں کہا، اللہ نے کہلوایا تو کہا. دو کا تو استعمال ہوا ہے نا. زبان سے کہا گیا تھا، ہاتھ سے اٹھایا گیا تھا. گویا قدرت نے بتا دیا کہ دیکھو ہر ہاتھ کا عمل اس کا جو ہے وہ میرا عمل ہوگا، اور ہر زبان سے نکلا ہوا لفظ وہ میری طرف منسوب کری جائے گی. اور پھر قدرت نے اس میں کہہ بھی دیا تھا، اس آیت میں اب ادھر نہیں جاؤں گا، یہ عظمت ہے، یہ ولایت کو سمجھانا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ آج دنیا چاہتی ہے ایک ایک مرحلے میں تو وسیلہ بنا رہی ہے، ایک ایک مرحلے میں وسیلہ بنا رہی ہے، اور جب اللہ کے پاس جانے کی بات آئی تو ڈائریکٹ. پیغمبر نے تم کو، اللہ نے تم کو ڈائریکٹ کلام کے لائق بھی نہیں سمجھا. پیغمبر کو بھیجا کہ قول ان سے جا کر کہو، قول ان سے جا کر کہو، قول ان سے جا کر کہو. جب تمہاری کوالٹی ڈیولپ ہو گئی اور تم ایمان کی منزل میں آ گئے، تب پروردگار عالم نے تم سے بات کی، اے ایمان لانے والوں، اے ایمان لانے والوں. جب تک تم اسلام نہیں لائے تھے، اور یاد رکھیے گا کہیں پر مسلمانوں سے بھی بات نہیں کی اللہ نے. مسلمانوں کی بھی کیٹیگری اتنی بڑی نہیں تھی کہ اللہ بات کرتا ان سے. پروردگار عالم نے جب ایمان کی منزل میں تم کو پرکھا تولا، تب تم سے خطاب کیا، اے ایمان لانے والوں. ورنہ کہا قل، آپ کہیے، قل آپ کہیے، آپ کہیے. یہ وہ منزل ہے جس منزل کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، عظمت. تو اب آپ نے کہ اور اللہ نے اپنے درمیان وسیلہ بنایا ان کو، اور آپ نے کیا کیا کہ وسیلہ ہٹاؤ، ڈائریکٹ. ڈائریکٹ قرآن سے پوچھئے نا. میں تو بہرحال یہی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی گفتگو کو سننے والوں کو روز آیات کا تبرک پیش کرتا رہوں. آئیے قرآن کریم اور دیکھیے قرآن کریم میں کیا آواز دی جا رہی ہے. وسیلے کو تلاش کرو. مجھے دکھائے کوئی کہ کہیں پر قرآن میں لکھا ہو کہ وسیلہ بناؤ. وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. جب وسیلہ تلاش کرنے کی بات کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ کہ قدرت نے کسی کو وسیلہ بنا کے رکھا ہے، تلاش ہم کو کرنا ہے. اور اب دوسرا جملہ، دوسری آیت، اور اس آیت کا جملہ کیا ہے؟ ما نعبدہم، پروردگار ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. کس کی؟ بتوں کی. ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، اس کو اپنے اور تیرے درمیان وسیلہ بنائے ہیں. اپنے اور تیرے درمیان وسیلہ بنائے ہوئے ہیں. جیسے ہی پروردگار عالم نے اس جملے کو سنا کہ تمہارا بنایا ہوا ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان وسیلہ بن رہا ہے، کیا ہوا؟ بتوں کو توڑوا دیا گیا. بھائی بتوں کو توڑوا دیا گیا، کوئی بت بچا نہیں. تم کو تلاش کرنا ہے، وسیلہ تو بنا ہوا ہے.
اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں ان کو تم تلاش کرو، اپنی مرضی سے بنا کر نہ بناؤ وسیلہ۔ اور اب جب بھی جو بھی کبھی بھی اپنی مرضی سے کسی کو بنائے گا تو پھر پروردگار عالم اس علی کے وارث کو بھیج کر توڑوا دے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ جو وسیلہ بنانے کی بات کی گئی ہے کہ ہم نے بنا لیا ہے، یہ 5واں سورہ سورہ مائدہ ہے اور 36 نمبر آئے تھے۔ جا کر قرآن کریم میں اطمینان سر دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، یہ وہ منزل ہے جس منزل کو پروردگار عالم پہچانوانا چاہ رہا ہے، اور ہم کو بتلانا یہ چاہ رہا ہے کہ دیکھو تم کو ولایت کو تسلیم کرنا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ کر بات کو آگے بڑھا دوں گا، میری نہیں ہے، حوالے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ محمد صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی، محمد صالح کشفی ترمذی سنی الحنفی، صاحب کوکب دری، ولایت کے متعلق لکھتے ہوئے وہ لکھتے ہیں مؤلف اپنے نام سے کہ میرا نظریہ یہ ہے اور میں نے کتب میں پڑھا ہے۔ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آج اصل میں ہے نا، ہر ایک ولایت کو لیے چلا جا رہا، ولایت بہت ہی آسان سمجھ رکھا ہے۔ یہ بہت ہی وزنی ہے، وزنی ولایت، سمجھ گئے؟ اس ولایت کے وزن کو سمجھیے گا۔ اس میں ایک ایک جملہ ایسا ہے جس میں بہت گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن میں نے زیادہ سے زیادہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پیش کرنے کی خاطر بہت جلدی گفتگو کی ہے، چونکہ 9 دنوں کے اندر کم سے کم کچھ تو آپ تک پہنچایا جائے۔ تو محمد صالح کشفی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہتے کیا ہیں کہ میں نے کتابوں کو پڑھا اور میں نے احادیث کو دیکھا تو مجھ کو یہ ملا کہ جب شب معراج پیغمبر اسلام کعبہ و قوسین کی منزلوں پر گئے تو وہاں سارے نبیوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد کے سوا کوئی اس کا رسول نہیں ہے، اور علی کے سوا کوئی ولی نہیں ہے۔ اور اس سب کے بعد اس کے جملہ سنیں، اس کے اقرار کے بعد سارے انبیاء کہہ رہے ہیں، ایک نہیں سب انبیاء نے کہا کہ جب ہم نے اقرار پیغمبر نبوت کر لیا اور اقرار ولایت کر لیا تب ہم کو نبوت دے کر بھیجا گیا۔ صلوات پڑھ دی محمد والے۔ عظیم ہے ولایت۔ اور آج کا معاملہ کیا ہے؟ اب تو میں نے محمد صالح کشفی ان کا حوالے سے بات کی نا، آج کا معاملہ کیا ہے؟ اس وقت جس منزلوں سے ہم گزر رہے ہیں بہت سخت منزل ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ تو سب اہل لکھنؤ ہیں، آپ کو تو سب بخوبی معلوم ہے۔ اب پہلے ہم کو جو خطرہ تھا وہ غیروں سے خطرہ تھا، غیروں سے خطرہ تھا، اب ہم کو غیروں سے خطرہ نہیں ہے، اپنوں سے خطرہ ہے۔ اب ہم کو اپنوں سے خطرہ ہو گیا ہے۔ غیر تو سرنڈر ہو چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب ہم جاتے تھے تو یہ دور سے پہچان کے ہم کو ہوشیار دیا کرتے تھے، لہذا انہوں نے انتظام یہ کیا کہ اب ہم نہیں جائیں گے، انہی کے ہم لیں گے۔ بہت توجہ کیجئے گا، آج 2-4 دقیقے ہوں گے اس موضوع کے اوپر بھی۔ صاحب جیسے ہی کسی نے مولا کی بات کی، جیسے ہی کسی نے ولایت کی بات کی، فوراً اسٹیکر لگا دیا، ملنگی ہو گیا، ملنگی ہو گیا۔ ارے ہم کہاں ملنگی ہوئے ہیں؟ ہمارے کو لگا دو، اگر علی علی کہنا ملنگی ہے تو پھر قرآن کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ پیغمبر کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ کس نے علی علی نہیں کیا؟ اور ہم نے خود اپنے لیے نہیں کیا، ہم کو پیغمبر نے بتایا تھا۔ 2 مرحلے ہیں اور دونوں مرحلوں پہ آج گفتگو کروں گا، کیونکہ کل اس کے بعد 8 اور 9 محرم، میں نہیں چاہتا کہ کوئی گفتگو کی جائے۔
ولایت فضائل پورا ایک دھڑا مقصر کے لیے بڑی سخت مذمت ہے، جو فضائل مولا کائنات کو چھپائے، مقصر کے لیے بہت سخت مذمت اس کی گئی ہے۔ آج کیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی فضائل پڑھنا شروع کیے تو منافقوں کے چہرے اترنے لگتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ بتائیے یہ منبر پہ پہنچے علی علی کیا، علی علی کیا، علی علی کیا۔ اب اپنے کے ہاں بھی کچھ ایسے ہیں مقصر کہ جب منبر پہ آ کر ہم نے علی علی کرنا شروع کیا بتائیے یہ آتے علی علی، نماز بتاتے نہیں، روزہ بتاتے نہیں، حج بتاتے نہیں۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ میں نے کہا نماز بھی بتائی گئی، روزہ بھی بتایا گیا، حج بھی بتائی گئی۔ ارے پیغمبر نے بھی تو اسی لیے ولایت کا اعلان جو کیا کیوں نہیں مدینہ کے منبر سے کیا؟ بھائی مدینہ کے منبر سے کرتے ولایت کا اعلان، وہاں تو سب پبلک رہتی تھی۔ کہا نہیں، ولایت کا منبر اور ہوگا، مسجد کا منبر اور ہوگا۔ مسجد کے منبر سے دین کی بات ہوگی، شریعت کی بات ہوگی، اور ولایت کا منبر بنے گا اور فضائل علی کی بات ہوگی۔ روکا نہیں ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2-5 منٹ کا باس، ظہر کی نماز کے بعد 2-5 منٹ کا باس۔ روکو مومنین کو، روکو مومنین کو، بتاؤ کہ آپ کو داڑھی رکھنا ہے، آپ کو پردہ کرنا ہے، آپ کو باپ ہونے کا فرض ادا کرنا ہے، تم کو بیٹے ہونے کا فرض ادا کرنا ہے، دیجئے، ہم تھوڑی منع کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مجلس کی بات ہوئی ویسے ہی مقصرین کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا اور انہوں نے تڑپ تڑپ کے کہنا شروع کیا یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ نسیان سے ہے، انسان نسیان سے ہے، اس کے کیا بھول ہے؟ بھول ہے تو اگر آپ کیا بھول ہے تو ہمارے پاس بھی تکرار کے لیے زبان ہے۔ جملے دہراؤں گا، 2-3 سال پہلے پڑھے تھے، پھر کہتا ہوں جملے وہی، اور اس کے بعد آپ غور کیجئے گا جو ہے۔ الحمدللہ میں بھی مسجد میں جاتا ہوں، میں نے بھی مسجد میں جا کر دیکھا ماشاءاللہ سے نوجوانوں کی تعداد کو، کوئی بات کا انکار کرے گا میری؟ مسجد میں نوجوان نہیں جاتے؟ الحمدللہ کثرت سے جاتے ہیں۔ نوجوان داڑھی نہیں رکھتے؟ یہ کس کی تبلیغ ہے؟ یہ انہی مجلسوں کی تبلیغ ہے، یہ انہی مجالس کی تبلیغ ہے، انہی مجالس سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اور اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں اور اس جملے کو سنیے گا۔ میں نے کہا نہیں، بالکل میں کسی پر کوئی طنز نہیں کرتا، میں اتحاد کا حامی ہوں، کبھی کسی کے خلاف کوئی نہیں بولتا، لیکن اگر کوئی ولایت اور عزاداری کے خلاف بولے گا تو چھوڑوں گا بھی نہیں، پھر نپٹا دوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں نے آپ نے دیکھا ہوگا جس تک پہنچی ہوگی، ہماری پہچان کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ اگر ہم کو پہچاننا ہے تو یا ولایت سے پہچانو یا عزاداری سے پہچانو۔ ہو کیا تم؟ ہو کیا؟ آ کر پہلے ولایت کی بات کی، عزاداری کی بات کی، جب پبلک نے تھوڑا سا آپ کو سن لیا تو اب آپ نے اپنے مقصروں والی حرکتوں کو نمایاں کرنا شروع کر دیا۔ یا ولایت، میں نے کیا کہا تھا اب کی ولایت کتنی اہم ہے، میں نے اسی لیے اب کی کہا تھا، بہت توجہ کیجئے گا۔ دیکھیے یہ بھی پیغام ہے، اور میرے گھر کے میرے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، یہ بھی سب اسی ممبر اور اہل بیت کے لیے ہیں۔ غدیر کتنی بڑی عید ہے، سب کو معلوم ہے، عید اکبر ہے، غدیر عید اکبر ہے، اس سے بڑی عید کوئی نہیں ہے۔ کئے گھنٹے کی عید ہے بتاؤ؟ رمضان کے بعد والی عید کئے دن؟ جے دن چل جائے کم ہے۔ گوشت والی عید
کئے دن؟ 3 دن. عید الفطر میں 5 دن چھٹی کر لے آدمی، 4 دن چھٹی کر لے، جے دن دل چاہے چھٹی کر لے. عید ہے عید ہے عید ہے، پورا ہفتہ عید کا بنا دیا گیا. جب عید قربان کی بات آئی، کہا صاحب عید ہے، 10 کو بھی بکرا کٹے گا، 11 کو بھی کٹے گا، 12 کو بھی کٹے گا، کم سے کم 3 دن بقرعید منائی گئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا ہوش میں آؤ، اپنے کو سنبھالو. ارے جب یہ چھوٹی عیدیں 3 دن اور 5 دن ہو رہی ہیں تو پھر عید غدیر کیوں نہیں ہوتی 7 دن؟ میں نے اب کیا اور پورے شہر میں نے پوسٹر بھی بینر بھی لگوائے اور وائرل بھی کیا. میں نے کہا موقع دیا ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. ہماری غیرت کو چیک کیا گیا، ہماری غیرت کو للکارا گیا. ادھر 18 کو عید غدیر ہے، 24 کو مباہلہ ہے کہ اب تمہارے سلیقے کو دیکھیں. 18 کو غدیر، 24 کو مباہلہ. پروردگار پیغمبر چاہتے ہیں تمہارے سلیقوں کو دیکھیں، کتنی تمیز ہے، کتنی تہذیب ہے. ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہ آئی، پتہ نہیں قدرت نے مجھے کہاں سے سمجھا دیا کہ میں نے کہا کہ غدیر سے لے کر مباہلے تک کیوں نہ ہفتہ ولایت بنا دیا جائے. غدیر سے لے کر اور مباہلہ تک پورا 1 ہفتہ ولایت کا منایا جائے. عید کیا بیان کرتے ہو؟ عید میں بتاؤ میں تم عید 7 دن مناتے ہو، کیا بتاتے ہو بتاؤ؟ بقرعید 3 دن مناتے ہو. میں کسی کو کمتر افضل نہیں، میں جو چیزیں ہیں واجب ان کی بات کر رہا ہوں. بقرعید میں تم کیا بتاتے ہو بھئی؟ یہ بقرعید کیوں ہے؟ کہا وہ ایسا تھا کہ خواب دیکھا گیا تھا. اور اس سے زیادہ ہو کوئی تو بتاؤ مجھ کو. وہ خواب دیکھا گیا تھا اور خواب میں یہ ہوا کہ دمبا آ گیا اور اس دمبے کے عوض میں دمبا کٹ رہا ہے. بس بند ہو گئی نا. اب آؤ پوچھو غدیر کیا ہے؟ غدیر کے بارے میں بتاؤ، غدیر کو سمجھاؤ. غدیر وہ ہے جس دن دین مکمل ہوا. غدیر وہ ہے جس دن من کنتو مولا کی صدا بلند ہوئی. غدیر وہ ہے جس دن نعمتیں تمام ہوئی. غدیر وہ ہے جس دن کافر مایوس ہو گیا. سمجھ میں آیا غدیر کیا ہے؟ اور انتظام کیا گیا اور کون منکر ہوگا؟ انتظام کیا گیا. کہا تھکے ہوئے کو روکا جائے تاکہ جب تھکاوٹ میں کوئی کام لیا جائے گا تو بھولے گا نہیں، ہے نا، بھولے گا نہیں. لہذا تھکے ہوئے کو روکو. اور اس کے بعد ان کے سامنے پیغام کو پہنچایا گیا. ایک ایک بات کو بیان کیا گیا ہے. ایک بات کو پہنچاتے ہو تم. 8-10 گھنٹے غدیر کے ہوتے ہیں، اس میں نماز پڑھی، اعمال کیے، نظر کھائی، محفل کی، ختم. کیسے دوسروں تک پہنچاؤ کہ غدیر کیا ہے؟ ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے. اور میں کہہ دوں کہ ایک جملہ ایسا ہے، آج کافر مایوس ہوا. تو آج کافر مایوس ہوا تو کیوں ہوا؟ اب کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا مولانا غدیر کی بات کرتے ہیں، کیا ہے غدیر؟ ہم سے کیا غدیر کی بات کرتے ہو؟ ہم سے کیا غدیر کو پوچھتے ہو؟ غدیر کو آپ پوچھو. دیکھیے 3 وسیلے ہیں غدیر کو پوچھنے کے لیے. سمجھ گئے؟ یا کوئی تاریخ لکھنے والا ہے، مورخ بتائے گا غدیر کے بارے میں، ہے نا؟ یا پیغمبر نے کیا فرمایا یہ کوئی حدیث محدث بتائے گا، حدیث لکھنے والا وہ بتائے گا. اور یا یہ جو سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں ان کے سلسلے میں جب کوئی تفسیر پوچھے گا تو مفسر بتائے گا.
بات آسان ہو گئی؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد علیہ. بہت توجہ کیجئے، اور اس منزل پہ آپ کو لے کے آیا ہوں کہ غدیر اس کے بارے میں جب سوال کریں گے تو کس سے پوچھئے گا؟ یا مورخ سے پوچھئے گا کہ بھیا تم بتاؤ، تم نے تاریخ لکھی، 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا؟ 18 ذی الحجہ 10 ہجری میں کیا ہوا؟ مورخ تم بتاؤ. یا آپ محدث سے پوچھئے گا کہ بھیا تم اس حدیث کے بارے میں بتاؤ، یا پھر آپ مفسر سے پوچھئے گا کہ تم بتاؤ. تو بس جیسے ہی مورخ کے پاس پہنچے بتاؤ 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا، تو سب کہیں گے جاتے ہوئے کو روک لیا گیا، ممبر بنا دیا گیا، ممبر بنایا گیا، اور ممبر پر پیغمبر گئے، اور پیغمبر نے جا کر اب محدث نے بڑھ کے بتایا کیا کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. اور پھر ہم مفسر کے پاس آئے، میاں آپ تو بتائیے کہ یہ یا ایھا رسول بلغ جو ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، اس کے بعد کیا ہوا، پھر یہ الیوم اکملت لکم دینکم اس کے مطلب کیا ہے؟ تو ہر مفسر لکھے گا کہ جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر ممبر پہ گئے، علی کا ہاتھ پکڑا، من کنت مولا کی صدا بلند کی، جب ولایت علی کا اعلان ہو گیا تب اس کے بعد کہا کہ آج دین مکمل ہو گیا. صلوات پڑھو محمد وآلہ. ولایت کو سمجھنا ہے، اور جب تک ہم ولایت کو نہیں سمجھیں گے، لہذا جو میرا میسج تھا، پیغام تھا، اس سال شروعات کی ہے، انشاءاللہ آئندہ سال ہفتہ ولایت کا اہتمام آپ سب کو بھی کرنا ہے. شہروں میں کریے، بستیوں میں کریے، اور کہہ دیجئے پہلے سے کہ ہفتہ ولایت کے لیے آمادہ ہو، تاکہ ہم پہنچا تو سکے ولایت. پرابلم یہی ہے کہ ہم نے ولایت کو صحیح طریقے سے پہچانوایا نہیں ہے. ہم اب دوسرے مذہب تک لے جائیں گے، ان کو بتائیں گے. میں گیا تھا، ایک پروگرام تھا غدیر کے دن، اس دن میں گیا، ہندو بیٹھا ہوا تھا میرے ساتھ، اور اس سے میں نے کہا آج ہماری عید کا دن ہے. میرے پاس بہت کہنا آج عید کا دن ہے. میں نے کہا جی آج عید کا دن ہے. کہنا کیا عید ہے؟ تو وہ اس سے ایک جملہ اتنا کہہ دیا. میں نے کہا آج ہی اسلام مکمل ہوا ہے، آج ہمارا جو مذہب ہے وہ مکمل ہوا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بس ایک جملہ، اس کے بعد مسائل پہ چلا جاؤں گا، نہیں رکوں گا کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہے. ایک جملہ، مسلمانوں میں تم سے ہاتھ جوڑ کر بات کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر ہم سب اتحاد کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، پیغمبر کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں. اے مسلمانوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر سال 18 غدیر کو عید منائیں، کیونکہ اسلام مکمل ہوا ہے. اب دیکھیں کتنا بھاری ہے اسلام. اب تولیں گے اسلام ہم کہ دیکھیں کتنا اسلام کی چاہت ہے. اسلام اگر چاہنے والے ہو تو جس دن اسلام مکمل ہوا اس دن مناؤ عید، مناؤ جشن، ہوم محفلیں، ہوم مقاصدیں. عزیزوں، یہ صرف ولایت کی دشمنی ہے. جو دشمنی ہے وہ کس کی ہے؟ وہ صرف ولایت کی ہے. خود یزید نے کہہ دیا، یزید نے کہہ دیا، کیا کہا بھرے دربار میں کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. آج
ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کربلا ہے یہ ولایت کی دشمنی کا نتیجہ ہے. عزاداران امام مظلوم، اور جن کو اللہ منتخب کرتا ہے، جن کو پروردگار عالم نے منتخب کیا ہے، پھر ان کے یہاں اس منصب کو لے کر پھر جو قربانی کا جذبہ ہوتا ہے. عزاداران امام مظلوم، پھر یہاں کم سن اور بزرگ میں فرق نظر نہیں آتا. یہاں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ اس کا سن کتنا ہے. جب شہادت لکھی جاتی ہے تو پھر سب سامنے نظر آتے ہیں، اور یہی وہ منزل تھی. لکھنے والے لکھ کے چلے گئے موت کیسی ہے، موت کیسی ہے. قسم خدا کی آج تک موت کا کوئی مزہ نہیں بتا پایا، اور اگر شہزادے قاسم سے نہ پوچھا جاتا تو دنیا موت کے مزے سے ناشنا ہوتی. پیغمبر نے کیا کہا؟ بیٹا تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ کہا چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے. جیسے یہ جذبہ دیکھا کہا بیٹا پریشان نہ ہو، کل تم بھی شہید ہوگے اور تمہارا بھائی اصغر بھی شہید ہوگا. قاسم نے اپنی شہادت کو سنا خوش ہو گئے، لیکن جیسے ہی اصغر کی شہادت کو سنا تڑپ گئے کہ امو جان کیا یہ سب خیموں میں گھس جائیں گے؟ شہزادہ بے قرار ہو گیا، کہا نہیں خیموں میں یہ نہیں آئیں گے، میں باہر لے کے آؤں گا. اے مولا ابھی تو تسلی دے دیجئے، لیکن ایک آسے ذرا بعد عصر عاشورا. اجرکم علی اللہ. عزاداروں آج بڑی اہم تاریخ ہے. آج 7 محرم ہے. آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جب سرزمین کربلا پر قیام حسینی سے صدائے العطش العطش بلند ہوئی. عزاداروں روتے روتے یہ خیال رہے بی بی کو ذہن میں رکھیے گا. بی بی 7واں دن آ گیا ہم رو نہیں پائے. عزاداران امام مظلوم کون سی منزل ہے؟ آج قحط آب بندش آب نہیں ہے. کوئی بندش آب کہہ جاتا نہیں، آج پانی بند نہیں ہوا ہے، تمام ہو گیا، خلاص ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. عزاداران امام مظلوم ایک تو یہ ہے آج کی تاریخ، اور دوسرا آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب آج ہم ایک دولہا کا ماتم کرتے ہیں، ایک دلہن کو پرسہ دیتے ہیں، ایک یتیم کی شبی اٹھاتے ہیں. عزاداروں مسائب پڑھوں گا، بھی بہت پڑھوں گا، مسائب بہت اطمینان سے مسائب پڑھوں گا. مسائب میں کمی نہیں آنے دوں گا، مسائب میں نہیں کمی آنے دوں گا. میں بی بی کے سامنے شرمندہ ہوں، میں حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں، میں شہزادی کے سامنے سرخرو ہونا چاہتا ہوں. جتنی ہمت ہے بی بی، اور خاص دعا کر کے بیٹھتا ہوں بی بی ہمت دیے مسائب پڑھ دیا کر. عزاداران امام مظلوم شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھی ہے. کیا شجاعت ہے ماؤں کی، کیا بہادری ہے ماؤں کی. عزاداروں دنیا جانتی ہے ماں بیٹے کے حق میں دعا یہ کرتی ہے کہ میری عمر بیٹے کو مل جائے، میری عمر بیٹے کو مل جائے. لیکن یہ کربلا کی مائیں تھی جو اپنے بیٹے کو شب عاشور، دیکھو کل مرنے چلے جانا، دیکھو کل قربان ہو جانا، دیکھو کل جان کو نثار کر دینا. اجرکم علی اللہ. عزاداران امام مظلوم یہ انداز
ہر ماں اپنے بچے کو لیے شہزادہ قاسم کو، امو اجازت نہیں دیں گے. صبح نمودار ہوئی، آہستہ کا سلسلہ شروع ہوا. شہزادی نے جناب قاسم کو بھیجا، جاؤ قاسم جاؤ مرنے کے لیے جاؤ. آئے قاسم، امام حسن سے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے سامنے. کہا چچا مرنے کی اجازت دیجئے. قاسم کو دیکھا، تم میرے بھائی کی شبیہ ہو، جب بھائی کی دیدار کا اشتیاق ہوتا ہے تم کو دیکھ لیتا ہوں، میں تم کو مرنے کی اجازت نہیں دوں گا. جاؤ قاسم جاؤ اندر. قاسم آ گئے اندر، بیٹھے ہوئے خیمے میں، سر جھکا ہوا ہے. چچا مرنے کی اجازت نہیں دیتے. ایک دفعہ قاسم کا ہاتھ پہنچ گیا بازو کے اوپر. بس جیسے ہی بازو پہ پہنچا تعویذ ذہن میں آ گیا کہ بابا نے تعویذ باندھا تھا، اے بیٹا قاسم جب کوئی سخت وقت پڑے تو تعویذ کھول لینا. عزادارو عظمت دیکھو اہل حرم کے، عظمت دیکھو اہل بیت کے بچوں کی. پانی بند ہوا، مصیبت نہیں سمجھی. جب جنگ کی اجازت نہ ملی تب مصیبت سمجھی. تعویذ کو کھولا، تعویذ کو پڑھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ بیٹا قاسم جب تم تعویذ کو کھولو گے تمہارا چچا نر غیادہ میں گھر چکا ہوگا. اے بیٹا قاسم میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا. بیٹا قاسم چچا پر سے اپنی جان کو نثار کر دینا، چچا کی مصیبت میں. عزادارو بس جیسے ہی قاسم کو اجازت کا پروانہ ملا، ہاتھوں پہ رکھے ہوئے چچا کے سامنے پہنچے. اب جو حسین کے سامنے پیش کیا، حسین نے دیکھا بھائی کی تحریر ماتھے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا. اب جو پڑھا قاسم کو گلے سے لگا لیا. اے قاسم اب میں نہیں روک سکتا. اجرکم اللہ. عزادارو میں نے کل علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے، شہزادے علی اکبر کے میں نے کل مصائب پڑھے تھے عزادارو. لیکن میں نے یہ جملہ نہیں کہا تھا. امام حسین نے گریہ فرمایا تھا. لیکن جب شہزادے قاسم کے لیے آپ کتب میں دیکھیے گا تو بعض کتب میں لکھا ہے کہ خوب روئے، اور بعض نے تو یہ بھی جملہ لکھا ہے کہ غش بھی آیا. عزادارو یتیم کی بے کسی الگ ہوتی ہے. قاسم کو گلے لگایا، خوب گریہ فرمایا، اور اس کے بعد قاسم سے کہا بیٹا قاسم اب تم اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرو. اور اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا کہ تم بابا کی وصیت پہ عمل کرو، ہم اپنے بھیا کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں. آئے قاسم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے کر خیمے میں آئے. آواز دی بہن کو، بہن زینب کوئی قاسم کا نیا لباس ہے؟ اس وقت مصیبت کے عالم میں نیا لباس. کہا زینب تبرکات کا صندوقچہ لے کے آؤ. تبرکات کا صندوقچہ آیا. امام حسن کا امامہ نکال کے قاسم کے سر پہ رکھا، ابا کو نکال کے قاسم کو پہنایا، رضا کو پہنایا. ایک چٹائی بچھائی گئی، قاسم کو بٹھایا گیا، عباس کو بلایا گیا. اور اس کے بعد شہزادی زینب سے کہتے ہیں زینب کبریٰ کو بلا کے لانا. عزادارو امام حسن ان سے بھائی کا وعدہ تھا کہ کبریٰ کا عقد قاسم کے ساتھ ہو. کبریٰ کا عقد قاسم کے ساتھ ہوا. بس عزادارو میں کہتا ہوں مجھے کتاب میں تو جملہ نہیں ملا، لیکن کچھ ایسا منظر رہا ہوگا کہ حسین خیمے سے باہر چلے گئے، عباس باہر چلے گئے. اب جناب زینب ہے، جناب فروہ ہے، قاسم ہے، کبریٰ ہے. اور اس کے بعد جناب قاسم کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں شہزادی چچا نے اپنی وصیت پہ عمل کر دیا، اب میں اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرنے جا رہا ہوں. اے بی بی اگر زندہ رہا، اگر شہید ہو گیا اب قیامت میں ملاقات ہو.
اب میں شہید ہونے جا رہا ہوں، اب میری آپ کی قیامت میں ملاقات ہوگی۔ جیسے ہی جانے لگے جناب کبریٰ نے کہا آپ جائیے، آپ کو روکتی نہیں ہوں، قاسم جائیے روکتی نہیں ہوں، لیکن کوئی ایسی نشانی دے دیجئے کہ جب میں کربلا سے جاؤں تو کم سے کم آپ کے لاشے کو دیکھ کے سلام کر لوں۔ ارباب مقاتل نے لکھا قاسم نے ابا کا دامن پھاڑ کے پارچہ دیا، لیکن اے بی بی ارے قاسم کا لاشا پامال ہوگا، لباس بھی نہیں بچے گا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں، ابھی ہم کو مسائل پڑھنا ہے، چند دقیقے مسائل پڑھنا ہے۔ شہزادے قاسم خیمے سے باہر نکلے، ماں سے رخصت ہوئے، پھوپھی سے رخصت ہوئے، کبریٰ سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر نکلے۔ امام حسین نے قاسم کو نکلتے ہوئے دیکھا، قاسم کو ابھی دولہا بنایا تھا، قاسم کو ابھی خیمے کے اندر دولہا بنایا تھا، اور اب جیسے ہی قاسم نکلے تو اب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کر کے مجاہد بھی بنا رہے ہیں اور بڑھ کر گریبان چیر دے رہے ہیں۔ گریبان کو کہا مولا یہ کیا کیا؟ کہا ظالم اگر کم سن سمجھ کے ترس نہ کھائے تو کم سے کم یتیم سمجھ کے ترس کھا لے۔ اب حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا، پڑھا ہوا جملہ پڑھ رہا ہوں، میں نے کیا دیکھا کہ قیام حسینی کی طرف سے ایک آفتاب نکلا جو لشکر یزیدی میں آ کے غروب ہو گیا۔ اور اس کے بعد شہزادے قاسم جنگ کرنا شروع کی، بڑی عظیم جنگ کر رہی، بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ قاسم کون؟ قاسم جن کے لیے صاحب بہار نے لکھا ہے کہ 13 برس یا 12 برس کا سن تھا، اس کم سنی کے عالم میں جنگ کر رہے تھے، دشمنوں کو گردنوں کو الگ کر رہے تھے۔ جب سب پیچھے ہٹنے لگے تو ایک دفعہ پسر سعد نے حکم دیا، ارزق نامی شامی پہلوان تھے، اس سے کہا جاؤ اس بچے کا سر لے کے آؤ۔ ارزق کہتا ہے میری توہین کر رہے ہو؟ میرے لیے کہا جاتا ہے کہ جب 1000 مد مقابل ہوں تب اکیلا میں جاتا ہوں، اور تم مجھے اس بچے کے مقابلے میں بھیج رہے ہو۔ کہا میرے کسی ایک بیٹے کو بھیج دو، وہ اس کا سر لے آئے گا۔ ایک بیٹے کو اس نے اپنے بھیجا، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اس کا دوسرا بیٹا آیا، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا آیا، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ ارزق کا چوتھا بیٹا آیا، قاسم نے اس کو واصل جہنم کیا۔ اب تاریخ کا جملہ یہ ہے کہ اب ارزق کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، تلوار کو لگایا، قاسم پہ جھپٹ پڑا، قاسم پہ جھپٹا اور حملہ کرنا چاہا۔ لیکن قاسم کون تھے؟ حیدر کرار کے پوتے تھے۔ قاسم کون تھے؟ عباس کے شاگرد تھے۔ ایک بلندی سے عباس قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے، دوسری بلندی سے امام حسین قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے۔ آیا، حملہ کیا، نیزے سے اس نے کئی دفعہ حملہ کیا۔ آخر میں شہزادے قاسم نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ اس کا نیزہ ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی نیزہ ٹوٹا اس نے تلوار نکالی اور تلوار سے حملہ کیا۔ اب دو روایتیں ملتی ہیں، یا دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ قاسم نے ایسا وار کیا، قاسم نے ایسا وار کیا کہ ارزق کی گردن کٹ کے دور جا گری۔ اور دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ قاصر نے ایسا وار کیا کہ اس کو اپنے نیزے کے اوپر اٹھا کر پورے یزیدیوں کو دکھایا اور اس کے بعد پٹخ دیا۔ دونوں روایتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اب جو یہ مرحلہ تھا، عباس نے ادھر سے آواز بلند کی، مرحبا مرحبا قاسم، شاباش بیٹا قاسم شاباش۔ پھر آواز بلند کی، پسر سعد کیا کوئی اور جوان ہے تمہارے پاس؟ تاریخ نے لکھا، صاحب عالم کے جملے، کہ پورے لشکر پہ سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پسر سعد آگے بڑھا، کہا تم لوگ دیکھ کیا رہے ہو؟ حیدر کرار کا پوتا ہے، تم لوگ دیکھ کیا رہے ہو؟ سب مل کر حملہ کرو۔ سب نے مل کر حملہ کیا۔ بس عزاداران امام مظلوم، سب نے مل کر حملہ کیا۔ اب
علی کا پوتا عباس کا بھتیجا کس انداز سے جنگ کرے. ارباب مقاتل نے کہا کبھی میملے میں حملہ ہو رہا تھا, کبھی میسرے پر سر کٹ کٹ کے گر رہے تھے, لیکن عزادارو 3 دن سے زیادہ کا بھوکا پیاسا بچہ ارے کب تک جنگ کرتا. ایک وار ہوا, قاسم سنبھل نہ سکے, چچا کو آواز دی یا امت رکلی, غضب ہو گیا. اجرکم اللہ. عزادارو 2-3 دقیقے مصائب پڑھوں گا. یتیم کا ماتم ہے, بیوہ کو پرسہ دینا ہے. یتیم کا ماتم ہے, بیوہ کو پرسہ دینا ہے, کمی نہ کیجیے گا. عزادارو تاریخ نے لکھا اور میں نے خود پڑھا. میں نے کیا پڑھا؟ لکھا جیسے ہی قاسم کی آواز آئی میدان. کل میں نے شہزادے علی اکبر کے لیے بھی پڑھا تھا نا کہ بابا کو آخری سلام کیا, امام حسین میدان میں گئے, یہی جملہ کہا تھا. آج کا جملہ میرا سنیے گا کہ ارباب مقاتل نے کہا جیسے ہی قاسم کی آواز بلند ہوئی, اے چچا مدد کو آئیے گا. حسین نے تلوار کو نکالا, جلدی سے قاسم کے قاتل میں حملہ کرنا چاہتے, بس عزاداروں غضب ہو گیا. ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, یا امت رکلی, یا امت رکلی, اے چچا مدد کیجئے, اے چچا مدد کیجئے. عزاداروں جیتے جیتے قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو امام حسین قاسم کے سرحانے پہنچے, سر کو رکھا, دیکھا بیٹا قاسم. عزادارو اس غربت کے جملے کو سنیے, اے بیٹا قاسم تمہارا چچا شرمندہ ہے, تم مدد کو پکارتے رہے, تمہارا چچا نہ آ سکا. اجرکم اللہ. عزادارو ابھی 2 دقیقے مصائب اور پڑھوں گا, مصیبت کی منزل ہے. عزادارہ نیمہ مظلوم. اب پھر 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جب شہزادے قاسم کا جنازہ اٹھایا تو سینے سے سینہ لگا ہوا تھا, پیر زمین پہ خط دیتے جا رہے تھے. ایک یہ روایت ہے. ایک روایت یہ کہ حسین نے ابا کو بچھایا, قاسم کو سمیٹ. مجھے نہیں معلوم کیا سچ ہے, لیکن عزاداروں جب قاسم کا لاشا حسین نے اٹھایا ہوگا تو حسین کے ذہن میں کبرا کا خیال آیا ہوگا, اے بابا میرا دولہا کہاں ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو بس مجلس مکمل ہو رہی ہے. عزادارو 2 دن پہلے جناب اون محمد کے تابوت آئے تھے, اس پہ کالا کپڑا تھا, اس پہ کالا کپڑا پڑا تھا. کل شہزادے علی اکبر کا تابوت آیا, اس پہ کالا کپڑا تھا. آج ابھی جناب قاسم کی جب آئے گی اس پہ کالا نہیں ہوگا, اس پہ کالا نہیں ہوگا. ارے یہی تو اہتمام ہے نا کہ مہندی قاسم کا, کہ اپنی کبرا کی مہندی کے صدقے میں اپنی مہندی کی مرادیں لو. آج کالا کپڑا نہیں ہوگا, ارے آج ایک دولہا کا تابوت ہے. اجرکم اللہ. عزادارو ادھر حسین کیسے چلے مجھ کو نہیں معلوم, میں نہیں بیان کر سکتا. قاسم کا لاشا لے کر کیسے چلے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ قاسم کا لاشا لے کر چلے ہوں گے. ساری بیویاں انہوں نے جمع ہو کے جناب فروا کو گھیرا ہوگا, بی بی آپ کے بچے کا لاشا آ رہا ہے, بی بی آپ کے بچے کا لاشا آ رہا ہے, آپ پرسہ لیجئے. بس عزادارو مجلس 1 دقیقے میں مکمل ہوگی. ایک جناب فروا کی بات, ایک جناب کبرا کی بات. ادھر حسین لاشا لے کر پہنچے قاسم کا, بیویوں نے فروا کو گھیرا, اے بی بی اپنے یتیم کا پرسہ لو. میرا دل کہتا ہے جب نہیں فروا نے کہا ہو ہم کو پرسہ نہ دو, ارے سب کبرا کے پاس چلو, اس کا دولہا بن گیا.
بس مجلس مکمل ہو گئی. دو جملے اپنے چچا مرحوم کے میں پڑھتا ہوں. 7 تاریخ کو رونے کے لیے, مصیبت پہ رونے کے لیے. عزادارو وہ 2 جملے کیا ہے؟ آپ جناب سیدہ کی کہانی سنتے ہیں نا؟ جناب سیدہ کی کہانی سنتے ہیں. کیا ہے؟ دلہن مر گئی. جب بی بی آئی دلہن مر گئی. بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی, دلہن اٹھ گئی. اب میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ جناب کبریٰ نے مدینے کا رخ کیا ہوگا. اے دادی اماں, ارے کل آپ نے دلہن کو زندہ کیا تھا, آج کربلا آ جائیے, ایک دولہا مر گیا, 2 رکعت نماز پڑھ دیجئے. واہ قاسمہ, ہائے قاسم, ہائے دولہا, ماتم شروع.